بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو تربیت والا چیپٹر ہے وہ زیر مطالعہ ہے، اور اس میں یہ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جس میں انقلابی نظریات کی آبیاری بذریعہ مطالعہ لٹریچر ہے۔ ہاں، یعنی قرآن مجید، ہمارا لٹریچر تو قرآن مجید ہے، یعنی بذریعہ تلاوت قرآن۔ اور وہ اس میں وہ بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم ولی، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، وہ سارا تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں، یہ جو انقلابی کام ہے یہ قربانی مانگتا ہے، عاشقانہ کام ہے، اور عشق امتحان لیتا ہے۔ اور امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ انہی چیزوں کا ہوتا ہے جو ہمارے نفس کو مرغوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اس میں جان بھی ہے۔ تو اس کا ابتدا اصل میں یعنی ایک تربیت، وہ شعر تو سنا تھا نا، ہم نے پڑھا ہے بالکل، کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ تو اس کا اگر آپ لفظی معنی کریں گے تو بندے کو مٹی میں رولیں گے اور آگ میں جلائیں گے تو جل کے مر جائے گا۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مچ آگ میں ڈالنا ہے، یعنی کوئی مخالفانہ ماحول ہے کہ جس میں سروائیو کرنا ہے۔ تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اپنے یعنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہیڈنگ باندھی ہے وہ ہے مخالفت و مجاہدہ نفس، یعنی نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے بذریعہ عبادات۔ نظریے کی جو آبیاری ہے وہ بذریعہ تلاوت قرآن، اور اس میں بہرحال نفس کو بھی رام کرنے میں قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ لیکن نفس کو قابو کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے؟ عبادات۔ عبادت نہیں، عبادات۔ عبادت تو پوری زندگی کے عمل کو کہتے ہیں، یعنی ایک رویہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے، غلامی کا تعلق ہے، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادات اصل میں وہ پریکٹسز ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے مراسم عبودیت ہے، اپنی اس بندگی کے اظہار کے لیے جو خاص قسم کی کوئی جو جیسے ہوتا ہے نا پریڈ ہوتی ہے یا جو اس طرح، تو وہ جو مراسم ہیں ان کو مراسم عبودیت یا عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مراد ہے اس سے۔ یہاں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، بالخصوص قیام اللیل و تہجد۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیڈنگ ہیں، قیام اللیل اور تہجد، یہ دو ایک چیز نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ان میں باریک سا فرق ہے۔ دونوں کام ہوتے رات کو ہی ہیں، دونوں میں قیام ہوتا ہے، اور لیکن فرق، اور دونوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہے باریک سا اگر کوئی مان لے تو وہ یہ ہے کہ قیام آپ رات کو جب بھی کھڑے ہو جائیں، عشاء کے بعد کھڑے ہو جائیں یا جب بھی آپ کھڑے ہو جائیں، یہ قیام اللیل ہے۔ اور تہجد جو ہے یہ جب آپ نیند کر کے رات کے پیٹ میں اٹھیں، یعنی سحری کے وقت اٹھ کے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قیام اللیل بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ایک اضافی ڈائمنشن تہجد کی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اس سے کشاکش، یعنی کس سے؟ نفس سے کشاکش۔ کشاکش کا معنی یاد ہے؟ ہاں، دو مختلف کوششیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو جو عمل ہوتا ہے جسے ہم عام آج کل کشمکش کہتے ہیں، جو بہرحال پرانی اردو کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، موجودہ اردو میں چلتا ہے کشمکش، اسی سے کو آج کل ہم کہتے ہیں، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مکش کا مطلب ہوتا ہے نہ کھینچ، کھینچ نہ کھینچ، تو یعنی ایک گو مگو کی کیفیت کو کشمکش کہتے ہیں۔ کھینچتانی نہیں ہے، کشمکش اصل میں کروں نہ کروں کی کیفیت ہے، گو مگو کی کیفیت ہے۔ تو اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، یہ کشمکش ہے۔ لیکن کشاکش کیا ہے کہ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کو سر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ تو یہ جو ہے یہ کشاکش ہے، اس کو آج کل ہم اس کو بھی کشمکش کہتے ہیں، لہذا آج کل کشمکش بھی چل جائے گا۔ تو فرمایا یعنی اس سے کشاکش، یعنی یا اس سے جو بھی کہہ لیں، یعنی نفس سے، جسے ہم یعنی جس نفس کو ہم ایڈ یا لیبیڈو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اب وہ
سگمنڈ فرائڈ کی اصطلاحات ہیں جو اس نے انسانی شخصیت کے بارے میں یا اس کے باطن کے بارے میں جو مختلف اس کا جو مشاہدہ ہے اس نے اسے 3 سٹیجز میں بیان کیا ہے کہ ایک انسان کی جو ہے نا سپر ایگو ہے، ایک ایگو ہے اور ایک ایڈ یا لیبیڈو ہے. تو وہ اس نے اس کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں. تو یہ جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں تو شاید ڈاکٹر صاحب نے ایڈ یا لیبیڈو کو اس کے برابر رکھا ہے. اس کے لیے قرآن کی اصطلاح نفس امارہ ہے. یہی تو راستے کی رکاوٹ بنتا ہے. کون؟ یہ نفس امارہ یا ایڈ یا لیبیڈو. ٹھیک ہے، یہی بنتا ہے دنیا کی. اچھا یہ ایڈ یا لیبیڈو کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، شہوت کے تقاضے ہیں. اسی نوع کی خواہشات نفس ان آدمی کا راستہ روکتی ہیں. وہ جگر نے کہا تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. تو جی نفس امارہ کو ہم نے ڈیفائن کر لیا. ان الفاظ سے ہٹ کر کسی اسلوب میں آپ اگر اسے ڈیفائن کر سکیں تو میں سمجھوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہی رٹا ہو جائے گا اگر آپ یہی بولیں گے. تو کچھ اور بولیں تو کوئی سمجھ میں آئے گی کہ بھئی ہاں یس بات پکڑ لیا آپ نے. ہر چیز اور حب دنیا، ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور آپ کو کیا طبیعت خود بخود جس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، کیا اس پہ وہ ایک شعر ہے نا کہ خود بخود زنجیر کی طرف کھنچا جاتا ہے دل، شاید اسی فولاد سے میری شمشیر بھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ایک جس چیز کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے اور ادھر کوئی ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں، دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر دل. ہاں دفتر میں جاتے ہوئے ہو سکتا ہے پرابلم ہو، محبوب کے در پہ جاتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ادھر طبیعت خود بخود جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب سمجھ لینا کہ نماز کے لیے ہو سکتا ہے طبیعت کو کھینچنا پڑے، تو لیکن یہ کہ کوئی پسندیدہ کام مطلب کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے تو نہیں طبیعت کو کھینچنا پڑے گا. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تھے، ان سے کسی نے کہا جی کہ فلم دیکھتے ہیں 3 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، آپ کی تقریر سنتے ہیں آدھے گھنٹے بعد نیند آ جاتی ہے. تو جس چیز کی طرف من راغب ہوتا ہو اس کام میں نیند نہیں آتی، اس کام میں کوئی مشقت نہیں لگتی، مطلب جتنی بڑی مشقت بھی ہو محسوس نہیں ہوتی. یہ ہے اصل میں. یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کھانا کھاتے ہوئے کوئی تھکا ہے؟ نہیں. تو بس یہی ہے کہ وہ چیزیں جن کی محبت انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے وہی ایڈ یا لیبیڈو ہے. ٹھیک ہے نا. وہی نفس امارہ ہے. امارہ کیا ہوتا ہے؟ امر حکم کرنا. امیر صاحب بھی ہوتے ہیں نا جو حکم کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب ان کا بھی ابا ہوتا ہے امارہ، یعنی بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. یعنی اگر امیر وزیر اعظم ہوتا ہے تو امارہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. تو یہ نفس انسانی، یہ نفس امارہ. اچھا یہ نفس کا لفظ آتا ہے نا تو یہ چونکہ قرآن مجید میں کچھ اور نفوس کا ذکر بھی ہے، مثلا نفس لوامہ کی بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اسی طرح نفس مطمئنہ کی ذکر ہے. تو اس سے بعض اوقات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح ناک ایک علیحدہ حقیقت ہے اور آنکھیں علیحدہ حقیقت ہیں اور زبان ایک علیحدہ حقیقت ہے، تو یہ نفس بھی کوئی مطلب پتہ نہیں امارہ کا ٹھکانہ کہاں ہے. وہ ایڈو لیبیڈو ہے تو وہ بلو دا بیلٹ ہوگا، اور سپر ایگو ہے وہ اپ آف دی ہیڈ ہوگا. کچھ اسی طرح کوئی سمجھ میں آتی ہے. تو اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہی نفس ہے، اس کی کیفیات بدلتی ہیں. یعنی جیسے آپ کی اسکرین کے اوپر مختلف سین آتے ہیں تو اسی طرح ایک ہی نفس کبھی وہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی اس پر امپیکٹ باڈی سے آ رہے ہوتے ہیں، کسی پہ شعور سے آ رہے ہوتے ہیں. جگہ ایک ہی ہے، وہ جو ریسیپینٹ ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کا وہ بدلتا رہتا ہے. انسان کو عافیت اور عیش و آرام درکار ہے. ٹھیک ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کمفرٹ زون میں بندہ رہنا چاہتا ہے. انسان دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. اب یہ دیکھیے شہرت کی حس کتنی ظالم حس. ویسے جس کو نہیں ہے وہ چین سے، جس کو ہے اب وہ دیکھیں کتنی مشقت وہ باڈی بلڈرز کرتے ہیں. اچھا یہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں مطلب بڑا لگتا ہے یار کتنے وہ ان کی، اگر ان کی زندگی آپ ناپیں تولیں نا تو توبہ کریں.
جو انہیں مطلب اپنی فٹنس کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں، مطلب کسی بہت بڑے مزدور کو بھی اتنی مزدوری نہیں کرنی پڑتی جو ایک ایتھلیٹ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے خان صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، تو جب یہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ریٹائرڈ نہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے کھیلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو آپ سب مجھ سے کہیں کہ یار تو ریٹائر ہو جا۔ میں اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی ٹف لائف ہوتی ہے، ہارڈ زندگی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ یا دولت یا شہرت، اور تو کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اتنے آدمی وہ ٹف ٹائم گزارتے ہیں۔ تو انسان دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اور یہ سارے حب مال، حب جا منصب کی طلب، یعنی ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر، ہاں اتوں ٹھیک ہے نا، ادھر چلے جائیں۔ حب دنیا کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، اور علائق دنیا تعلقات، مطلب علاقہ کے اصل میں ہم علاقہ تو ایک خاص علاقے کو کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو ملحق ہے، جو جڑا ہوا ہے نا، جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، وہ علاقہ ہوتا ہے۔ تو میرا آپ سے کیا علاقہ ہے، یعنی میرا آپ سے کیا تعلق ہے، یعنی علاقات ویسے بھی وہ معلق شے کو کہتے ہیں نا، جو چیز کسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو۔ تو وہ جو ہمارے چمٹاؤ ہیں، اب بہن بھائی ایک علاقہ ہے، اسی کو پھر تعلق بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلق زیادہ مستعمل ہے، لیکن جس معنی میں ہم تعلق کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہی معنی علاقہ کا بھی ہے۔ تو اس علاقہ کی جمع کیا ہے؟ علائق دنیاوی، علائق دنیا، اور ساز و سامان دنیا کی محبت۔ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے، فریج جہاں پہ ہو تو مزے ہو جائیں، اے سی لگ جائے تو اور مزے ہو جائیں، گاڑی مل جائے تو بہت مزے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری جو لذات دنیا ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں ان مصنوعات کے ساتھ، لگژریز کے ساتھ۔ تو یہ ساز و سامان دنیا ہے، یہی تو رکاوٹ ہے۔ یہ جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ جو سارے گنے، کیا گنا ہے؟ عافیت، عیش آرام، دولت، شہرت، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، اور علائق دنیا، اور ساز و سامان دنیا۔ یعنی اس کی قربانی دیے بغیر آپ یہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو رکاوٹیں کیا ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ ایک تنگ گھاٹی سے نہیں گزر سکا، تو یہ وہ تنگ گھاٹی ہے۔ ان سب کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے آپ کا نفس، ون ورڈ۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس کے لیے ایک لفظ کیا ہے؟ نفس۔ کون سا نفس؟ امارہ، مطمئنہ نہیں، امارہ۔ اس نفس کی مخالفت کرو، یہ دوسری شک ہے تربیت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے 3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ہمارے دین میں جو عبادات، یعنی اب اس کی مخالفت اس کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، اب ہم نے انہیں رسوم یعنی ریچولز بنا لیا ہے۔ یعنی ایک وہ رسم کیا ہے، رسم اعضاء رہ گئی روح بلالی نہ رہی، تو فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، بلکہ آ گیا ہے، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا ہے تلقین غزالی نہ رہی۔ اب وہ صرف مراسم عبودیت بن کر رہ گئے، یعنی اس کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے، رسم باقی ہے، اس کی روح باقی نہیں ہے۔ یہ تو در حقیقت ہمارے انحطاط کا نتیجہ ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ سمجھا جائے کہ تربیت محمدی میں اس کی اصل غایت اور حقیقی مقام کیا ہے۔ غایت کسے کہتے ہیں؟ یس، کس نے کہا مقصد؟ آپ نے کہا۔ غایت اور علت میں کیا فرق ہے؟ عادت ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ تو علت اصل میں کاز کو کہتے ہیں نا، کوئی بھی جو افیکٹ ہے نا اس کا ایک کاز ہے، تو وہ جو کاز ہے وہ علت ہے۔ اب فزکس میں علت معلوم کرنا بہت آسان ہے،
ٹھیک ہے نا, گلاس ٹوٹ گیا, گرا تو ٹوٹ گیا جا کے زمین سے ٹکرایا تو ٹوٹ گیا, ٹوٹنا ہی تھا اس نے, یہ بڑا آسان کام ہوا. لیکن جب آپ فقہ میں علت معلوم کرتے ہیں تو بڑا رولا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ بندہ آیا, اس نے دروازہ کھولا, طوطا اڑ گیا. طوطا اڑنے کی علت بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو دروازہ کھلا تھا تو طوطا اڑ گیا, علت تو دروازہ ہے, بندہ نہیں ہے. کوئی مشکل سمجھ آئی کہ ادھر علت بہت سمجھنا, ادھر ذرا علت کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں بہت تیز منطق چاہیے, شارپ لاجک, تب جا کے وہ علت سمجھ میں آئے گی. تو بس یہ باریکیاں ہیں. میں نے ویسے اس لیے تھوڑا سا آپ کو ادھر مصروف کر لیا کہ یہ جو لوگ مطلب جو جس کا فیلڈ ہوتا ہے وہ اسے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو چلیں اب آگے چلتے ہیں. تو غائط, اچھا یہ اصل میں نے غائط کے ساتھ علت کا اس لیے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو یہ غائط اور علت کا فرق معلوم ہو جائے. غائط ہے مقصد, علت ہے سبب یا کاز یا وجہ. تو آپ کی زندگی کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کبھی پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے, اور یہ بھی آیا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو یہ دو علیحدہ باتیں ہوگی نا. تو اگر آپ کو علت اور غائط کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر خلافت اور عبادت والا مسئلہ حل ہوگا, اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ مسئلہ پھر اٹکا ہی رہے گا. اور مطلب لڑائیاں ہیں اس کے اوپر کہ وجہ تخلیق آدم وہ کیا ہے, خلافت ہے یا عبادت ہے. تو بہرحال یہاں غائط کی بات ہے, یعنی مقصد حقیقی کیا ہے اس کا, عبادات کا, کہ نماز کی ایک غائط میں بیان کر چکا ہوں. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ ایک غائط ہے, مقصد ہے اس کا یہ. اچھا, اور دوسرا یہ کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. انسان اپنی دنیاوی مصروفیات میں دن میں 5 مرتبہ نکلے تاکہ وقفہ وقفہ سے اسے یاد دہانی حاصل ہو کہ وہ کسی کا بندہ اور غلام ہے, وہ مختار کل نہیں ہے. یہ اس کی روح ہے, یہ اس کا اصل مقصد ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہمارا جو ساتھی میرے ساتھ بھوربن آپ کے گھر تھے, تو ادھر میں نے یہ کہا تھا کہ یار یہ ہماری نماز کے اندر بھی احیائی عمل کا وہ ہونا چاہیے نمونہ. وہ یہ ہے اصل میں کہ آپ کی نماز صرف رسماً نماز نہ ہو بلکہ وہ اس کی اسپرٹ بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہو. تو یہ اچھا, میں یہ اس پر میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن مجید سے کہ قرآن مجید میں ایک صلاۃ الوسطیٰ کا بھی تصور آیا نا, حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس سے ایک نکتہ تو خیر وہ بھی لوگوں نے نکالا کہ اس سے 5 نمازیں تو کم سے کم 5 نمازیں ثابت ہوتی ہیں اس سے. کیسے؟ حافظوا علی الصلوات, یہ کم از کم 3 ہی ہو سکتی ہے, اس سے کم تو ہو نہیں سکتی ہے. اور والصلاۃ الوسطیٰ, اس کے اوپر وہ جو درمیان والی ہیں. تو اب 3 کے اوپر وہ ہوگا تو 4 میں تو درمیان والی کوئی ہوتی ہی نہیں, تو پھر کم از کم 5 کر کے تو ایک درمیان والی کرنی پڑے گی. اب یہ اس میں ساری لاجک انوالو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. لیکن یہ کہ اب وسطیٰ کون سی ہے, اس پہ سب اثر ہو گیا ہے. لیکن آرا اور بھی ہے, فجر بھی ہے, کیونکہ اگر آپ اسے یوں چلائیں گے تو یہ گول ہی ہوئے گا نا. شروع کہاں سے کرنی ہے, تو وسطیٰ تو اس کی بنیاد پہ طے ہوگا. اگر آپ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس تو پہلی ظہر کو بنائیں گے تو وسطیٰ کوئی اور ہو جائے گی. فجر کو پہلی بنائیں گے تو جیسے آپ نے عصر کیا وہ ہو جائے گی, اور مغرب کو پہلی بنائیں گے تو فجر وسطیٰ ہو جائے گی. اس لیے ایک تو یہ وسطیٰ کا اختلاف ہے. ایک اور بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے, وہ بڑی اہم تعبیر ہے. وہ تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جب آپ انتہائی مصروف ہوں, بالکل پھنسے ہوئے ہوں, نکلنا محال ہو, اس وقت ایک ایکسٹرا ایفرٹ کر کے آپ جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ بہترین نماز ہے. نہیں جو بھی ہے کوئی اچھا نہیں. اب یہ جو جس جگہ پہ یہ حکم آیا ہے نا وہ جگہ بڑی اہم ہے. یہ وہاں پہ طلاق اور نکاح کے جھگڑے کا چکر ہے.
ٹھیک ہے. مطلب وہ یہ جو ان مسئلوں میں پڑا ہو اسے اندازہ ہوگا کہ میاں بیوی ناراض ہو گئے ہیں, اب وہ مطلب خرابی پیدا ہو گئی ہے, آپ اس پہ سیٹل کرنے کی کوشش میں ہیں, وہاں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے. ادھر یہ بات آئی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یعنی یہ دنیا کے کام کرو, یہ نیکی کے, صلح کے, خیر کے, بھلائی کے کام کرو, لیکن اس میں بھی نماز کو نہ بھولو. تو یہ جو میں نے آخری رائے دی ہے وہ سیاق و سباق اس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ اس میں وہ ایک جو دنیاوی جھگڑا نمٹانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خیر چلے, لیکن اس کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ جو اس کی اسپرٹ ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو انسان کو یہ پتا ہو میں مختار کل نہیں ہوں. اب دیکھیں وہاں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو لگتا تو یہ ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, لیکن وہاں بھی آپ وہ سارا کچھ چھوڑ کے جس کے غلام ہیں اس کے آگے پہلے جا کے سجدہ کریں اور اظہار بندگی کے, پھر آ کے یہ قضیہ بھی نپٹائیں. اسے اپنے روزمرہ کے معمولات بھی اسی اللہ کے احکام کے مطابق انجام دینے ہیں, یعنی انسان کو, جس کے ذکر یعنی یاد دہانی کے لیے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے. اصل میں نماز کا مقصد یہ تھا, غایت یہ تھی. ہم نے تو یہ کہا کہ جی نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے. میں نماز پڑھی, سلام پھیرا, اللہ اکبر, لٹاس چلیے چوری کیجیے. ٹھیک ہے, اگلا کام یہ ہے بھائی, ٹھیک ہے. بلکہ کیا پتا کوئی نماز پڑھ کے دعا کرتا ہو کہ یا اللہ مشن پہ جا رہا ہوں, کوئی وڈی کار ہے, ہاں وڈی کار والا بابو سڑے ہاتھ لائی ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. روزہ رکھنے کی بھی ایک غایت ہے تاکہ نفس کے اندر جو بھوک کا تقاضا ہے, زبان جو چٹخارے مانگتی ہے, شہوت کا جو تقاضا ہے, ان کا روزہ کے ذریعے سے مقابلہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈھال ہے, الصوم جنۃ, نفس کے حملوں سے روکنے والی چیز تمہارے پاس روزہ کی ڈھال ہے جو اللہ نے تمہارے لیے فرض عبادت کے طور پر رکھی ہے. سال میں رمضان کے مہینے میں تو لازماً رکھو, اور یہ تمام مسلمان رکھیں, ایک اجتماعی ماحول بن جائے. لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کرو, نفلی روزے رکھو, ہر مہینے میں 3 دن رکھنے کا اہتمام کرو, اور اس روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو. تربیت محمدی کی یہ دوسری شق ہے. نماز اور روزہ کو آپ دنیا کے موڈ آف ورشپ کے عمومی تصور سے بالکل علیحدہ کر دیجئے. یہ یقیناً بندگی اور اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل کا ایک اظہار بھی ہے, لیکن یہ چیزیں تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے وہ بنیادی امور ہیں جن کے ذریعے ہی سے تربیت دی جانی مقصود ہے. انہی کے ذریعے سے انسان کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوگی, اس میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ نفس کے زور آور تقاضاؤں کا مقابلہ کر سکے گا. تو اب تو ہم روزہ تو رکھتے ہیں, چلیں رسماً رکھ لیتے ہیں, جو اس کی غایت ہیں وہ چونکہ پیش نظر نہیں ہوتی, لہٰذا افطاری میں روزے کا کباڑہ کر دیتے ہیں. جتنے دن کو تقاضے سامنے آئے نا وہ شام کو ڈھیر کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے. یعنی اصل میں دیکھیں مہنگائی کا اصول کیا ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی وہ اتنی ہی رہے گی نا جتنی ہے, ڈیمانڈ بڑھ گئی تو مہنگائی ہو جائے گی. تو رمضان میں مہنگائی ہونے کا مطلب کیا, ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اصلاً کیا ہونا چاہیے, کم ہونی چاہیے. یعنی رمضان میں قیمتیں گرنی چاہیے, نیچرل پروسیس سے گرنی چاہیے, لیکن وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے کھانے کی مقدار میں کوئی کمی نہیں ہوتی, بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے نیوٹرل بنا کے چھوڑا ہے. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے دی گئی وہ مقصد بیچ سے اگر نکل گیا تو نیوٹرلائز کر دیا نا. انہی کے ذریعے سے انسان کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہو گئی, اس میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ نفس کے زور آور تقاضوں کا مقابلہ کر سکے گا. اب زکوٰۃ کی مفروضہ عبادت پر غور کیجئے, زکوٰۃ کی مفروضہ عبادت پر غور کیجئے. پہلے آپ اس عبارت پر غور کیجئے. ہاں جی, یعنی اصل میں زکوٰۃ صرف فرض ہی نہیں ہے, اور بھی زکوٰۃ ہے.
زکوٰۃ کا لفظ صدقات و خیرات کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، لیکن ان میں سے ایک فرض ہے، تو جو فرض ہے وہ زکوٰۃ مفروضہ ہے۔ ویسے مفروضہ ہم کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، ہاں، تو وہ کس معنی میں ہوتے ہیں؟ ایک سچویشن کو ہم اپنے ذہن میں فرض کر لیتے ہیں، فی الواقع وہ سچویشن ہوتی نہیں ہے، تو وہ ایک مفروضہ کہلاتا ہے۔ چلیں اب زکوٰۃ کی مفروضہ عبادت پر غور فرمائیے۔ آپ کو اقامت صلاۃ کے ساتھ ہی ایتاء زکوٰۃ کا حکم ملے گا، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ جہاں نماز کا آئے گا اکثر ساتھ زکوٰۃ کا آئے گا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اس کا کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کرو یعنی صدقات دو، سمجھ گئے نا؟ ایک تو فرض صدقہ ہے نا، وہ تو ایک خاص نصاب کو ٹچ کریں گے تو اس کے بعد آپ پر فرض ہوگا، لیکن جو صدقہ ہے وہ آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو اس میں سے بھی ایک تو کسی کو دے سکتے ہیں نا، وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ انفاق کرو، خرچ کرو۔ انسان کے دل میں سب سے بڑی جو نجاست پیوست ہو جاتی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اچھا، مال کی محبت، دیکھیں ہر محبت کے اپنے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ہر محبت کے اپنے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا مال، یہ کاروبار، نوکری، یہ مال کی محبت کی ایکسٹینشنز ہے۔ یہ چیف صاحب والی ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ اپنڈکس والی ایکسٹینشن ٹھیک ہے نا؟ یہ ایکسٹینشنز بھی ہیں اس کی، یعنی جن ذرائع سے آپ مال کما سکتے ہیں تو ان سے بھی ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے جیسے مال سے محبت ہوتی ہے۔ وہ مال کی محبت ہے۔ میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ یہ بریک ہے، جب تک گاڑی کا بریک نہیں کھلے گا آپ کتنا ہی ایکسیلیٹر دبائیں، انجن پھڑ پھڑا کر بند ہو جائے گا وہ جھٹکا کھا کے بند ہو جائے گا، گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ اب یہ جب ہم کہتے ہیں یار کہ وہ بندہ کاروبار میں کھپ گیا، اب وہ کیسے اقامت دین کا کام کرے گا؟ چونکہ بریک لگا ہوا ہے، مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے، تو اس صحیح رخ پر ایک مسلمان اور ایک مجاہد کا کردار پروان چڑھنا چاہیے۔ وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا، وظیفے کرنے سے نہیں چڑھ سکتا، اور کوئی کام کرنے سے نہیں چڑھ سکتا، یہ بریک اتنا بڑا لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اسے دل سے کھرچ کر نکالو۔ زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ان صورتوں میں خرچ کرو۔ یہ بات جان لیجئے کہ یہ لفظ زکوٰۃ تزکیہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں پاک کرنا، صاف کر دینا، بریک کھول دینا، رکاوٹ کو دور کر دینا۔ تزکیہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایک مالی اپنے باغ میں دیکھتا ہے کہ جو پودے اس نے پھل والے یا پھول والے لگائے ہیں ان کے ساتھ کچھ خودرو گھاس اور جھاڑ جنکاڑ اگایا ہے۔ اب یہ جھاڑ اور خودرو گھاس بھی زمین سے غذا لے رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو وہ پوری غذا ان پودوں کو ملے۔ ہوا میں جو قوت نمو ہے یہ خودرو چیزیں اس کو بھی جذب کر رہی ہیں۔ یہ نہ ہوں تو یہ پوری قوت ان پودوں کو ملے گی جن کو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں۔ وہ مالی کیا کرتا ہے؟ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اور ان خودرو تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے عربی میں تزکیہ۔ انسان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو اوصاف پروان چڑھیں، ان کی نشو و نما اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ یہ نجاست ہے، یہ بریک ہے۔ اس کو دل سے نکالو گے، اس بریک کو کھولو گے تو جو صلاحیتیں بالقوہ تمہارے باطن میں موجود ہیں وہ پروان چڑھیں گی۔ تو تزکیہ کا عمل حقیقت میں یہ ہے، اسی لیے زکوٰۃ کا لفظ تزکیے سے ماخوذ ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو اپنا مال دیتا ہے حصول تزکیہ کے لیے۔ سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان مسلمانوں کے مالوں میں سے صدقات لیجئے تاکہ اس طرح آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔
تو یزکیہم وہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. تو اگر قرآن ہی سے پوچھیں تو تزکیہ کا ذریعہ کیا بتایا قرآن نے؟ آپ ان کا تزکیہ کس ذریعے سے کریں؟ مال کے ذریعے. وہاں تو مال کا ہے نا. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کا آپ تزکیہ کریں بِهَا، اس مال کے ذریعے سے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. ان امور کو سامنے رکھ کر تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا سیگانہ پروگرام نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، نفس کی مخالفت روزے سے، نفس کی مخالفت اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، اور نفس کی مخالفت کا جو تیسرا پروگرام اقدمیت و اولیت رکھتا ہے، اور جو تربیت محمدی کا اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے رات کو جاگنا. یہ نیند بھی انسان کے نفس کا بہت بڑا تقاضا ہے. جہاں پیٹ کا بھرنا نفس کا تقاضا ہے، جہاں زبان کا چٹخارا نفس کا تقاضا ہے، جہاں شہوت کا جذبہ نفس کا تقاضا ہے، وہاں نیند، آرام، استراحت بھی نفس کا ایک زوردار تقاضا ہے. لہٰذا نفس کی مخالفت میں سب سے زیادہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے والی شے کیا ہے؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. نفس کو کچلنے، نفس کی قوت کو توڑنے اور قابو میں رکھنے کے لیے سب سے مؤثر شے رات کا جاگنا ہے. تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح تربیت و سلوک محمدی میں اس کو جمع کیا گیا ہے. میں نے پہلی بات عرض کی تھی تلاوت قرآن اور صلاۃ دونوں مل کر نظریاتی طور پر اپنے مقصد اور اپنے فکر کو تازہ رکھنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. دوسری 3 چیزیں میں نے عرض کی، وہ ہے نفس کی مخالفت اور قوت ارادی کو تقویت دینے کے لیے روزے کے ذریعے سے نفس کے تقاضوں سے مقابلہ کرنے کی عادت پیدا کرو. مال خرچ کر کے دل کی محبوب ترین چیز دل سے نکال کر نفس کی مخالفت کے لیے قوت پیدا کرو. اور رات کو جاگنا نفس پر قابو پانے اور اس کی مخالفت کے لیے بہت مؤثر اور مفید ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اب دیکھیے یہ سب چیزیں جمع کر دی گئیں ان الفاظ میں جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گئے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے رہو رات کو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس میں سے کم کر، تھوڑا سا یا زیادہ ہو اس پر، اور اس میں قرآن پڑھا کر ٹھہر ٹھہر کر، جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے. ہم تم پر جلد ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے. وہ بھاری ذمہ داری کیا تھی؟ اگلی ہی صورت میں وہ آیات آ گئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. وہ ذمہ داری تھی انذار اور تکبیر رب کی ذمہ داری. وہ وسعت افلاک میں تکبیر هو اللہ، یہ کام آپ کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کو بڑا بنانا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو اگرچہ نزول وحی سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے، آپ کی شخصیت اور سیرت بے داغ تھی، اس پر کوئی دھبا نہیں تھا. دشمنوں نے آپ کو الصادق اور الامین مانا ہے، لیکن اس کے باوجود انذار آخرت اور تکبیر رب کے کام کے لیے مزید تربیت ضروری ہے. اے نبی، آپ خلق عظیم کا نمونہ ہیں. ان لک علی خلق عظیم. لیکن بائی ہم آپ پر جو بار گراں ڈالنے والے ہیں، یہ جو بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آنے والی ہے، اس کے لیے ایک اضافی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قیام اللیل. اور اس میں کیا کیجئے؟ رتل القرآن ترتیلا. اس قرآن کا آپ کے قلب مبارک پر نزول ہو. اسے ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھنا ہے، جیسے کہ ہتھوڑے کی چوٹ پڑتی ہے. ایک بار کی چوٹ سے بات نہیں بنتی، بلکہ بار بار کی چوٹ مقصد کو پورا کرتی ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسی طرح تاکہ ہم آپ کے اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثبات عطا فرمائیں. لہذا پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ یہ قرآن آپ کے قلب میں جاگزیں ہو جائے. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ حکم اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، حضور کے ساتھ آپ کی جو جماعت تیار ہو رہی ہے اس کے لیے بھی تھا. چنانچہ اسی سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں فرما دیا، جو بعد میں نازل ہوا ہے،
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی اسی طریقے سے 2/3 رات اور آدھی رات اور یا 1/3 رات کے قریب اٹھتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ مراد ہے وہ ترتیل قرآن کا کام سر انجام دے رہے ہیں، جس کا حکم ابتدا میں صرف آپ کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے تربیت محمدی علی صاحب الصلاۃ کا جامع ترین لائحہ عمل، جس میں قرأت قرآن اور صلاۃ اور رات کا جاگنا 3 چیزیں جمع ہو گئیں، اور معلوم ہوا کہ یہ ہے سب سے مؤثر ترین شے تربیت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اندازہ کیجئے کہ 1/3 رات اور نصف تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن 1/3 شب بھی کم نہیں ہے۔ اگر سردیوں کی رات 14 گھنٹوں اور گرمیوں کی رات 9 گھنٹوں کی ہو تو بالترتیب قریباً 4.5 اور 3 گھنٹے تو لگائے جائیں گے، تو جب کہیں جا کر کم از کم تقاضا پورا ہوگا۔ یہ تھا تربیت محمدی کا قیام اللیل کا کم سے کم اور مکی دور کا نصاب۔ مکی دور کے اواخر میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جو مستقل نصاب بیان ہوا ہے وہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ دن کے اوقات میں تو اے نبی آپ نماز پڑھتے ہی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، بعض رکعتوں میں قرآن کا دوسرا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز فجر تو گویا ہے ہی قرآن الفجر، لیکن آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا رات کا ایک حصہ تو اس قرآن کو ساتھ لے کر جاگیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ یہاں فتہجد بہی خاص طور پر قابل توجہ ہے، قرآن کے ساتھ جاگنا۔ آپ کی وساطت سے امت اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ ہی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یہ نفل مشقت قرآن جمع صلاۃ ہے، تاکہ حالت نماز میں قرآن حکیم کو اپنے قلب و ذہن میں اتارنے کا یہ مؤثر ترین طریقہ جاری و ساری رہے۔ رات کی تنہائیوں میں طویل قیام میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی قرأت دل کے آئینہ کو جس طرح سیکل کرتی ہے، اور اس سے قوت ارادی کو نمو حاصل ہوتی ہے، اور اس سے روح کو جو کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، اس سے لذت آشنا وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ توفیق و سعادت ملتی ہے۔ اچھا جی، تو مخالفت و ایذا پر صبر و استقامت، یہ ایک اب 3rd ڈائمنشن آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ تربیت میدان کے لیے تربیت تھی، یعنی یہ اس سے پہلے جو تربیت کا ابھی تک ذکر آیا یہ تو کمرے کے اندر ہی ہے نا ساری، اب یہ میدان کی تربیت تھی، محض گوشے میں بٹھانے کی تربیت نہیں تھی، اس لیے کہ فوراً کشاکش یا عرف عام میں کشمکش شروع ہو جاتی تھی۔ اب کلیئر ہو گیا اصل لفظ کیا ہے؟ کشاکش۔ عرف عام میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کشمکش۔ جہاں کہا لا الہ الا اللہ فوراً مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی۔ گھر میں پڑھیں تو اگر اماں ابا والے ہیں تو وہ ڈنڈا لے کے آ جائیں گے، بیوی بچوں والے ہیں تو وہ سر پکڑ لیں گے کہ اے ابے نو کیا ہویا، تو یعنی اور اگر برادری والے ہیں تو برادری والے تو حکا پانی بند کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں آپ نے وہ پڑھا مار پڑنا شروع ہو گئی، یعنی یہ آخری دن جا کے نہیں پتہ لگتا تھا کہ مارتے ہیں تو انقلاب کیسے آتا ہے، پہلے دن ہی سے پتہ لگ جاتا تھا کہ انقلاب ایسے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈے 1 سے مار پڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو مار پڑ رہی ہے تو عملی تربیت کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے، اگر اس کو جھیلو گے تو تمہاری قوت ارادی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، تمہارے اندر صبر و استقامت کے اوصاف عالیہ ترقی پاتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ کشمکش نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ تیرنے کی تربیت خشکی پر دیں اور بتائیں کہ تیرنے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، سال بھر کی ٹریننگ سے بھی کوئی شخص تیراک نہیں بنے گا۔ اس کو پانی میں اتاریے اور اسے بتائیے کہ تیرنے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں اور پورے جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو وہ چند دنوں میں بلکہ اگر کوئی ذہین ہوا تو 1 دن میں بھی تیراک بن جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خانقاہی نہیں ہے، گوشے میں بٹھا کر دی جانے والی تربیت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو نکال کر کہیں اور لے جائیں
اور وہاں تربیت دیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ جو شخص جہاں ہے وہاں تربیت پائے۔ اب آپ یہ جو حسین قسم کے خواب ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے مطلب کہیں شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا یہ ایک اور آئیڈیا آتا ہے آج کل کہ جی جتنے نیک لوگ ہیں وہ سب نکلیں، کوئی ایک خالی جگہ لیتے ہیں، کوئی صحرا، ادھر ایک اپنی بستی آباد کرتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، گاؤں، اس کے باہر لکھتے ہیں سکنہ مومنان ہاں، یہ اصل میں اس سے فرار ہے، ٹھیک ہے نا، معاشرے سے بھاگو۔ تو وہ ایک بہت پہلے وقتوں میں کوئی گانا ایک ہوتا تھا کہ چلو چلیے دنیا دے اس نکرے جیسے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے بندہ تنگ آ جائے تو پھر یہی کرے گا۔ معین اختر ہوتا تھا نا، اس نے اس کو وہ بنایا ایک کہ چلو چلیے دنیا دے اس نکرے جیسے بندہ نہ بندے دی کاسٹ ہوئے، چلیں۔ اور وہ شخص وہیں کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کر چکا ہوں، اور آپ کے نقش قدم اور آپ کی سنت پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، میں آخرت کے محاسبے کا یقین رکھتا ہوں۔ کشمکش شروع ہو جائے گی، آج بھی شروع ہو جائے گی، اپنے گھر میں کشمکش ہوگی، اہل و عیال سے کشمکش ہوگی، رشتہ داروں سے کشمکش ہوگی۔ آپ ذرا کسی رسم کو چھوڑ کر تو دیکھیے، آپ کی برادری آپ کا حقہ پانی بند کر دے گی۔ ذرا آپ زمانے کے جو چلن ہیں، جو رواج ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آپ کے بچوں کے لیے رشتے نہیں ملیں گے، آپ کی بچیوں کے لیے کہیں سے پیغام نہیں آئیں گے۔ یہ ہے اصل میں تربیت، ماریں کھا کر صحابہ کرام نے تربیت حاصل کی تھی، اور اس دور سعید اور ہمارے دور میں جو فرق ہے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہاں شریعت نہیں تھی، کلمہ طیبہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی۔ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ماریں پڑھنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں تو کلمہ طیبہ کی 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور اس پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، آپ پر کوئی مار نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کے احترام و توقیر میں اضافہ ہوگا کہ یہ شخص بڑا اللہ والا ہے۔ آپ راتوں کو جاگیے، قرآن کی تلاوت کو معمولات میں شامل کیجئے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجئے، کوئی مار آپ پر نہیں پڑے گی، بلکہ اگر لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے گی تو آپ کے تقوی و تدین کی دھوم ہوگی۔ اس میں اگر آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے تو یہ پہلے کر لیں، تو مطلب پہلے اس کے ذریعے سے مشہور ہو جائیں، زیادہ ووٹ مل جائیں گے کہ بڑا اللہ والا ہے۔ پھر بندہ اپنا آپ تو جیتنے کے بعد دکھاتا ہے نا، سلیکشن یا الیکشن کے بعد نفل، اچھا جی، بلکہ آپ لوگ کیا جی دوم کشمکش جو شروع ہوگی تو وہ اس سے ہوگی کہ میرے نزدیک ازرو شریعت یہ کام غلط ہے، یہ میں نہیں کروں گا۔ بس آپ نے جو ہی یہ کیا وہیں کشمکش شروع ہوگی۔ آج جو کشمکش ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی کشمکش ہے۔ اس مکی دور میں شریعت نہیں تھی، صرف کلمہ شہادت پر مار پڑتی تھی، لیکن یہ کہ جب تک مار نہ پڑے، کشمکش نہ ہو، تربیت نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، یہ تربیت خانقاہی تربیت ہے جس میں مار نہیں پڑتی۔ ایک شخص ایک گوشے میں بیٹھا ہے اور اوراد و وظائف کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اس کا ہدف وہ نہیں ہے جو تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ہے۔ وہ انقلابی تربیت نہیں ہوگی، وہ خانقاہی تربیت ہوگی۔ اچھا مسلمان وجود میں آئے گا، اسے روحانی ترفع حاصل ہوگا، وہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، نماز میں اس کا جی لگے گا، ذکر اللہ میں اسے لذت حاصل ہوگی، یہ سب کچھ اسے حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ مرد میدان کبھی نہیں بنے گا۔ باطل سے وہ پنجہ آزمائی کبھی نہیں کر سکے گا، باطل اور طاغوت کو وہ کبھی نہیں للکار سکے گا۔ جبکہ یہاں درکار ہیں وہ لوگ جو میدان میں آئیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کریں۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس تربیت کی جس میں ماریں پڑی ہوں، جس میں گھر والوں اور ماحول سے شدید کشمکش سے سابقہ پیش آیا ہو۔ میں اکبر الہٰبادی کا یہ شعر پھر دہرا رہا ہوں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔
ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار فی الواقع آگ میں جلے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ اب جو شخصیت اس طرح پک گئی، پختہ ہو گئی، جس نے صبر و مصابرت کا یہ مورچہ سر کر لیا، وہ کیا کبھی میدان میں پیٹھ دکھائے گی؟ مار کھا جائے گی؟ یہ ہے انقلابی تربیت، جس پر جب آپ عمل شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ جس پر میں چلوں گا، چاہے والدین کو ناپسند ہو، چاہے اہل و عیال کو ناپسند ہو، چاہے رشتہ داروں کو ناپسند ہو، وہ شخص جو رشوت لے رہا ہے اور گھر والے عیش کر رہے ہیں، وہ آج طے کر کے دیکھے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے پہلے لڑائی گھر میں ہوگی۔ اس لیے کہ جو دودھ و پراٹھے کھاتے تھے، وہ جو ہمارے یہاں کی کہاوت ہے کہ دو دو اور چپڑی چپڑی، تو چپڑی نہیں، پراٹھے چپڑی میں تو اوپر گھی لگتا ہے، پراٹھے میں تو اندر بھی لگتا ہے۔ تو جن کو دو دو پراٹھے ملتے تھے، اگر ان کو سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑے تو سب سے پہلے دشمن گھر والے ہوں گے۔ جب تک اس قسم کی کشمکش کشمکش نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ تربیت نہیں ہوگی جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہے۔ آپ کسی شخص کو باہر بھیج دیجئے یا ساتھ لے جائیے، اب وہ اپنے ماحول سے نکل گیا، وہ دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں چلا گیا، 40 دن کا چلہ اس نے پورا کر لیا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ وہاں جاتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، کسی کو معلوم نہیں کہ یہ شخص رشوت لیتا ہے کہ نہیں لیتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اگر یہ صنعت کار یا تاجر ہے تو سودی کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے، دین کی تبلیغ کے لیے اتنی دور چل کر آ گئے، لہٰذا ان کے لیے تو وہاں پذیرائی ہوگی، وہاں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کردار کیا ہے۔ لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں دین کی دعوت دے کر دیکھیے، اب لوگ آئینہ لے کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میاں ہم سے یہ کہتے ہو جبکہ تمہارے دامن پر یہ داغ دبے ہیں، تم ہمارے سامنے دین پر واز کہتے ہو، درآں حالانکہ تم رشوت لیتے ہو، تم اپنے کاروبار، اپنی فیکٹری، اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بینک سے سود پر سرمایہ لیتے ہو، سود ادا کرتے ہو۔ یہ تربیت ہے اصل تربیت، جو اپنے مقام اور اپنے ماحول میں ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فرمائی۔ یہ ہیں تربیت محمدی کے 3 ضروری اصول۔ پہلا یہ کہ اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ اپنا شعوری، ذہنی اور قلبی رشتہ مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ دوسرا، اس میں تعطل و جمود پیدا نہ ہونے پائے، یہ ہے تلاوت قرآن اور اقامت صلاح۔ دوسرا، نفس کی مخالفت، اس سے در حقیقت قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے 6 گنا پروگرام ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھو، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات سے زیادہ دو، اللہ کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ انفاق کرو اور راتوں کو جاگو، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، رات کے جاگنے کے پروگرام کو سورہ مزمل کی ابتدائی 4 آیات میں جمع کر دیا گیا، اور پھر اس صلاۃ اور تلاوت کے پروگرام کا خلاصہ سورہ بنی اسرائیل میں بائیں الفاظ آ گیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور تیسرا ہے کشمکش و تصادم۔ یہ تصادم اس دور میں شریعت پر عمل کرنے سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس دور میں یہ ہوا تھا محض کلمہ توحید اور رسالت ادا کرنے پر۔ چونکہ ابھی شریعت تھی ہی نہیں، ابھی شراب، قمار اور سود کی حرمت تھی ہی نہیں، ابھی ستر و حجاب کے احکام آئے ہی نہیں تھے، گویا ابھی شریعت کے تفصیلی احکام تھے ہی نہیں۔ لیکن جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے تصادم شروع نہیں ہوتا، مار پڑے گی اور تصادم ہوگا، بشرطے کہ شریعت پر عمل کیا جائے گا اور اپنے گھر اور اپنے قریب ترین ماحول پر رہ کر عمل کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یہ شخص شریعت پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی سیرت و کردار کے اندر کوئی بڑے بڑے خلا نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ ہیں تربیت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے عناصر ثلاثہ۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس موضوع کا جو اہم ترین حصہ ہے، یعنی تصادم اور تصادم کے مراحل سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں کس ترتیب سے نظر آتے ہیں، اس پر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ